وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تیری چاہت، تیرا ارادہ اس وقت تک پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک میں نہ چاہوں، تیری زبان بول نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ میری چاہت کے بغیر تو تیرا کام ہو نہیں سکتا، تو کاہے مجھ سے دشمنی مول لیتا ہے؟ تو جب وہ ایک ارادہ تر کر کے ادھر کو مڑتا تو ٹھیک ہو جاتا، ٹھیک ہو سکا شاید ویسے ہو گیا حادثاتی طور پر، جب دوبارہ پھر مڑا پھر گنگا ہو گیا، سمجھ گیا کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا واپس۔ تو خیر بعد میں کیا کرا تھا، ہاں تو تجویز بچے نے نوجوان نے دی تھی، وہ یہ والا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کا کیس پھنس گیا تھا، حل نہیں نکل رہا تھا، تو میں نے یہ تجویز دی تھی جس کی وجہ سے آپ کی پاک بازی پاک دامنی ثابت ہوئی تھی، تو میرا آپ پہ احسان ہے، لہذا میں دوبارہ غلہ دوں گا، میں دوبارہ غلہ آپ کو مجھے دینا پڑے گا، میرا آپ پہ احسان ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو پورے جو خزانے کی چابیاں تھیں اٹھا کے اس سے کہا تیرا مجھ پہ احسان ہے، یہ چابیاں لے، جتنا تیرا دل کرے، جہاں سے تیرا دل کرے اٹھا کے لے جا، تیرا مجھ پہ احسان۔ تو پورے قرآن میں اللہ ہم پہ احسانات جتلاتا ہے کہ دیکھو میں نے بارشوں کو تیرے لیے نوکر بنا دیا، سورج کو تیرے لیے نوکر بنا دیا، چاند کو تیرا نوکر بنا دیا، زمین کو تیرا نوکر بنا دیا، 360 نوکر تیرے لیے لگائے میں نے، اس نے پھل کھانا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، اس سے پانی پینا ہے، اس کے مشروبوں کا انتظام ہے۔ لیکن افسوس ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی ظالم ہے تو۔ تیرے گھر میں شادی آتی ہے تو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے سارے تو نے انوائٹ کیے ہوتے، تو اپنی شادی میں اگر شامل نہیں کرتا تو مجھے شامل نہیں کرتا، باقی سب کو بلاتا ہے، ناچنے والوں کو بھی بلاتا ہے، گانے والوں کو بھی بلاتا ہے۔ جن سے ویسے تو تعلق رکھنا بھی پسند ہے، یہ جو خواجہ سرا ان سے ویسے بھی تعلق رکھنا پسند کرتا ہے، لیکن خوشی میں ان کو بھی بلاتا ہے۔ ہجڑوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اللہ اعلان کو پھرتا ہے، تو جن سے تو تعلق نہیں رکھتا، تیرے کام کی بھی نہیں ہے، ان کو بھی تو خوشی میں نہیں بلاتا تو مجھے نہیں بلاتا، بڑا ہی ظالم ہے۔ تو اللہ احسانات گنواتا، دیکھے اس ناپاک قطرے سے تجھے وجود دیا جو اگر کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کے ساتھ لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جس برتن سے لگ جائے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں غرک بربک الکریم، پھر اللہ گلہ کرتا ہے کہ تجھے ایسے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو کس وجہ سے مجھے چھوڑ کے کدھر؟ جیسی حدیث میں آتا ہے نا، نماز میں انسان کی توجہ دائیں بائیں جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے سامنے، تو کہاں جا رہا ہے؟ کھڑا میرے سامنے ہے، کلام تو نے میرے ساتھ کرنا ہے، سننے کے لیے میں تو کہیں اور پھر رہا ہے۔ یہ 3 چانس لیے آتے نماز میں، ایک دفعہ غافل ہوا، ٹھیک ہے نا، حدیث میں آتا ہے جب یہ کھڑا ہوتا نہیں ہوا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میرے اور میرے بندوں میں سے پردے ہٹا دے، ہٹا دے، میرا بندہ میرے سامنے آیا ہے، کوئی کام ہے اسے، اس نے کچھ کہنا سننا ہے۔ تو جب آپ 3 چانس دیے جاتے ہیں، دل غافل، اس لیے کہتے ہیں لا صلاۃ، حدیث ہے، الا بحضور القلب، کہ جب تک تمہارا دل نماز میں، اللہ کے نبی فرمایا حاضر نہ ہو تو وہ نماز ہی کوئی نہیں، قبول ہونا چھوڑو، نماز ہی کوئی نہیں۔ 3 چانس ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دفعہ متوجہ ہوا ہی نہیں ہوا،
ہوا نہیں ہوا، 3 دفعہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پردے واپس گراؤ، میرے بندے کو میری کوئی ضرورت نہیں، کسی اور ہی چکروں میں بیچارہ پھر رہا ہے، کھڑا میرے سامنے۔ اسے قرآن نے کیا کہا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بالکل فارغ ہو کے اِلَىٰ رَبِّكَ فارغ، اور میرے پاس فارغ ہو کے آیا، سارے حساب کتاب پھر بات بنائی۔ بادشاہ وہ پتہ نہیں کون سا بزرگ تھے ہندوستان میں، کون سا بادشاہ تھا، بیان کر رہے تھے، کہتے کہ دیکھا بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ مردوں کے لیے حرام ہے۔ وہ ہمارے طرح مولوی تھوڑے تھے کہ اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے، وہ والے مولوی انہیں دیکھا اٹھا کر کے حدیث ٹھوک دی، انہیں بھی یاد آ گئی حدیث ریشم پہ۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، وہ جیسے جمعہ پڑھ کے گیا نا واپس، انہوں نے کہا فوراً مولوی کو پکڑو اور لے کے آؤ، اس کی ایسی کی تیسی، اس کا میں آج جو ہے نا بندوبست کرتا ہوں۔ اب جو ان کا شہزادہ تھا وہ مولوی صاحب سے پڑھتا تھا، اس نے دوڑ لگائی، ان کا حضرت دائیں بائیں ہو جائے، ابا جی کا غصہ ہے، ٹھنڈا ہوگا تو پھر خود ہی خیال آئے گا یار یہ استاد ہے میرے بچوں کا، تو فی الحال کہیں غائب ہو جائیں۔ ابا جی غصے میں، اور سپاہی انہوں نے نکال دی کہ پکڑ کے اٹھا کے لاؤ۔ اچھا، انہوں نے کہا جلدی کرو، میرا لوٹا میرا کوزہ لے کے آؤ اور میرا مسلح لے کے آؤ۔ اس نے اپنا کام شروع کیا، میں اپنا کام شروع کیا، انہوں نے کوزہ اور مسلح دیا، واپس دوڑ لگا کے ابا کے پاس کیا، ابا حضرت نے وضو کر کے مسلح ڈال لیا ہے۔ حضرت نے مسلح، سیانے بادشاہ تھے نا، تو اس نے کہا وہ رک جاؤ، یہ لڑائی میں نہیں لڑ سکتا، وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں نا، بنی اسرائیل میں مشہور نہیں ہے، ایک بادشاہ نے محل بنایا تو کونے میں ایک جھونپڑی تھی، اسے دیکھ کے اس کے ویسے جی میں آ گئی یار یہ میرے محل کا فرنٹ خراب کر رہی ہے، میرے محل کا فرنٹ مزہ نہیں۔ وہ بیچاری کہیں گئی ہوئی تھی لکڑیاں لینے جنگل کی طرف، اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ توڑ پھوڑ کے بالکل فارغ کر دو، مزہ نہیں آ رہا، اس کا شو خراب ہو گیا۔ سپاہی نے توڑ، جب وہ گڑیا واپس آئی تو اس نے دیکھا میرا گھر ٹوٹا ہوا ہے، ساتھ کسی سے پوچھا یہ کس نے توڑوایا؟ سپاہی کھڑا ہونے کا جی بادشاہ نے کہا ایسے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے میرے مولا، میں گھر پہ نہیں تھی، تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر کیسے گرا دی؟ میں نہیں تھی، تو موجود تھا، تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر گرا گیا، دنیا کا بادشاہ۔ تو کوئی ایسی اس نے درد سے اللہ سے مناجات کی کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھنس گیا، سارا کچھ جو اندر تھا سب دھنس گیا۔ ہم تو صلی اللہ کو جانتے ہی کوئی، اس لیے کہا یہ تھوڑے سے 29 دن تمہیں دیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارا رب سے تعلق جڑ جائے، کو اللہ کی محبت آ جائے تمہارے اندر۔ ایام معدودات، تھوڑے سے دن ہے بھائی، ہمت کرو، تمہارے لیے ایک کورس میں نے دیا ہے 30 دن کا، ٹھیک ہے نا؟ میڈیکل کی ڈگری کر کے اگلا ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئرنگ کی کر کے انجینئر بن جاتا ہے، اور روزہ دار متقی بن جاتا ہے۔ روزہ دار کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک طرح سے اس ڈگری کو کرے، اس کورس کو، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ بخشش میں نے پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا، جاتے ہوئے آپ نے راستے سے پتھر کو پیر مار کے سائڈ پہ کر دیا، ہاتھ کا استعمال کیا، پھر بھی گناہ معاف ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ چیز رکھ کے بھول جائے نا، اور اسے تلاش کرنے میں جو اسے بے چینی ہوتی ہے، اس کے عوض میں بھی گناہ معاف، گناہ تو معاف دن میں کتنے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کتنے ہی ہم تمہارے معاف کر دیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ شارٹ کورس تمہیں ہم نے دیا ہے، تقویٰ تمہارے اندر آج
اللہ سے تعلق ہو جائے. وَمَنْ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کر دیتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس کی گاڑی رکتی ہے. آؤ تو صحیح ہمارے ساتھ، یہ 1000 سجدوں سے تیری نجات ہو جائے. اقبال نے کہا تھا بندے کو ایک سجدہ ہے تیرے پہ جو گرم گزرتا ہے، یہ بندے کو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے. کتنے سجدوں سے؟ 1000. ہم ادھر بھی دوڑتے ہیں ادھر بھی دوڑتے ہیں، نہیں جاتے تو اللہ کی طرف نہیں جاتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے سارے احسانات گنوائے کہ تیری تو اپنی آنکھ کو دیکھ، اگر اس میں روشنی میں نکال دوں تو تجھے ایک ہی رنگ ساری زندگی نظر آئے گا، وہ اندھیرا ہے. اندھے کے لیے دنیا میں ایک ہی رنگ ہے، اندھیرا. تیری زبان سے اگر ذائقوں کی حص نکال دوں، یہ خاصیتیں نکال دوں، پھر تو نہیں کہے گا گلاب جامن ایسا ہوتا ہے اور چمچم ایسا ہوتا ہے، آم کا یہ ذائقہ ہے سیب کا، تو میرے تو فائدہ. تیرے کان کی یہ ٹیلی فون لائنیں کاٹ دوں، بس تو تیرے لیے بس سناٹا ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ پوچھ لے کیا ہے؟ تو وہ خاموشی ہے، ساری بولیاں پھر تجھ سے غائب، ختم. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ توبہ کا مہینہ ہے. تو اب تو گئے پیچھے، آج اس رمضان کو تو پتہ نہیں کیا چکر ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کیسے آیا کیسے چلا. احساس بھی اس نے ہونے نہیں دیا کہ میں ہوں. پتہ نہیں کیا کیسی کو بے برکتی آئی، پتہ نہیں چلا ہے کس کے گزر گیا. تو یہ اللہ سے دوستی لگانے کا مہینہ تھا، وفا کرنے کا مہینہ ہے. اللہ سے تعلق، وہ حدیث میں نہیں آتا کہ جب دنیا میں کوئی میرا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ چراغاں کرتے ہیں خوشی سے. فرشتوں کو حکم ہوتے سارے آسمانوں پہ چراغ روشن کر. کیوں؟ آج دنیا میں ایک بندے نے میرے ساتھ صلح کر دی، میرے ساتھ صلح کر دی. اتنی اللہ کو خوشی ہوتی، ماحول ہی اللہ بدل دیتے، فضا ہی اس کے لیے بدل. حبیب اجمی ایک بزرگ گزرے ہیں نا، اللہ والے، سود خور تھے. پہلے کیا تھے؟ نہیں، اللہ سے اعلان جنگ. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں سے 33 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. کتنا؟ ایک لقمہ اپنی والدہ سے 33 بار برائی کرنے سے زیادہ برا ہے. اب ہمارے معاشرے میں سود ہے کہ نہیں؟ بینکوں میں سود ہے کہ نہیں؟ بیچارے کھڑے ہی سود میں. تقوی کی بات ہے، مفتی رشید صاحب کراچی والے رحمۃ اللہ، جن کے نام پہ مشہور تھا الرشید ٹرسٹ کسی زمانے، اب تو نہیں رہا. تو دارالافتاء والارشاد کا جو کراچی کا بڑے مدارس میں جامعۃ الرشید، تو وہ اکثر جو سود کا کام کرتا یا سود کا لین دین کرتا، اس کے گھر کی بیل نہیں بجاتے تھے. تقویٰ ہے کہ یہ بھی اس نے ان پیسوں سے لگائی ہے. کسی کو کہتے تھے بجا دو اگر اس سے کام پڑ جاتا، ضروری ویسے تو نکلتے ہی نہیں تھے. کوئی دفعہ پڑوسی بیمار تھا، اس کا یہی چکر تھا، تو اس کی عیادت کو نے کہا جی سنت ہے. گئے تو 7 بچوں کو کہا آپ بیل بجاؤ. خادم نے کہا بیل کہا اسی گندے مال سے، تو میں اس کو انگلی بھی لگانا پسند. اتنی احتیاط کرتے تھے. تو سود خور تھے ہو گئے بچنے. تو باقی لمبا قصہ ہے. تو ایک دن ارادہ، بس لمبا قصہ ہے، بس دل میں آیا بس اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو یوں گھر میں بیوی کو کہا اور چل پڑے کہ میں حسن بصری کے پاس جاتا ہوں اور آج اللہ سے صلح کر لیتا ہوں. جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو آگے کچھ نوجوان کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے. ان میں سے ایک لڑکے نے اونچی آواز سے کہا کہ ہٹو، راستہ چھوڑو، وہ بدبخت سود خور آ رہا ہے حبیب، کہیں اس کے پیر سے مٹی کی گرد اٹھ کے ہم پہ نہ پڑ جائے اور ہم بھی ایسے لعنتی نہ ہو جائیں. بچوں اس کو گزرنے دو، اس کی نوست ہم پہ بھی نہ پڑ جائے گی.
ان کو آواز کان میں پڑی تو اور دکھ ہوا. دنیا ہے نا، وہ تو ایک اللہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہنے والے کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں. فرعون نے کیا کہا تھا؟ نہیں، سب سے بڑا بدبخت کیوں؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں رب ہوں نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا میں اعلیٰ رب نعوذ باللہ، رب سے اوپر درجے. اسے بھی کیا کر دیا؟ لکڑہارے سے اٹھا کے بادشاہ بنا. کریم ہے، دنیا کے لیے اس نے صرف رکھی الرحمن. ٹھیک ہے، موج کرو، آخرت میں دیکھی جائے گی. جو میں آپ ہم تو فوراً ہی فارغ کر دیتے ہیں. وہ اچھا میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، چل رہی کانٹیکٹ ختم. اب وہ گزرے، حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس گئے، کہا حضرت بس میں توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہیں، میں اصل پیسے بھی واپس نہیں لوں گا. سود تو سود ہے، بس میں اصل بھی لوں. اللہ مالک متفق ہے. بس آپ مجھے دعا کریں، میں توبہ کرتا ہوں. ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، توبہ کی، واپس نکلے. اب چند منٹ کی بات تھی، چند منٹ پہلے ماحول کیا تھا، اب چند منٹ کے بعد ماحول کیا ہے. جب واپس نکل کے اسی راستے سے آ رہے تھے تو بچے پھر بھی کھیل رہے تھے. اسی لڑکے نے پھر آواز لگائی. اس لڑکے نے پھر آواز لگائی. اس نے کہا راستہ چھوڑو، حبیب اپنے رب سے صلح کر کے آیا ہے، کہیں ہمارے پیر سے مٹی اٹھ کے اس پہ نہ پڑ جائے، وہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. راستہ چھوڑ. اب اپنے رب سے جاری لگا، صلح کر کے. پہلے باغی تھا، اب صلح کر رہا ہے.